ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اردو کے 3 بہت ہی معتبر اور محترم اسکول. پہلا اسکول دہلی اسکول، جہاں کے شاعر زبیر رضوی نے کہا کہ نہ اپنے زخم گنے ہیں نہ پٹیاں ہم نے، بڑے غرور سے جھیلی ہیں سختیاں ہم نے. یہ کس نے تازہ ہواؤں کے پر قطر ڈالے، بڑے یقین سے کھولی تھی کھڑکیاں ہم نے. دوسرا اسکول ہے لکھنؤ اسکول. لکھنؤ اسکول کے شاعر عرفان صدیقی نے کہا کہ ہوشیاری دل نادان بہت کرتا ہے، رنج کم سہتا ہے اعلان بہت کرتا ہے، رات کو چیت تو پاتا نہیں لیکن یہ چراغ کم سے کم رات کا نقصان بہت کرتا ہے. تیسرا اسکول ہے رامپور اسکول. رامپور اسکول کے شاعر نے طاہر فراز بن کر یہ کہا کہ کوئی حسین منظر آنکھوں سے جب اوجھل ہو جائے گا، مجھ کو پاگل کہنے والا خود پاگل ہو جائے گا. مت گھبرا اے پیاسے دریا، سورج آنے والا ہے، برف پہاڑوں سے پگھلے گی جل ہی جل ہو جائے گا. یہ تینوں اسکول، یہ تینوں لہجے اگر ایک جگہ جمع کیے جائیں تو ایک شخصیت کا طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ شخصیت ہے عہد حاضر میں غزل کے وہ باکمال شاعر، دلی اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین، اسٹیٹ منسٹر آف اسٹیٹ کا درجہ رکھنے والے عظیم المرتبت شاعر، اور ادبی میزان جیسے ادبی پرچے کے مدیر، اردو کے بہت سے چینلز پر ایک ایسے دانشور کے طور پر آپ کے مسائل پر بے باکی کے ساتھ بولتا ہوا وہ دانشور، وہ مفکر، وہ قلمکار، وہ ادیب جو نثر اور نظم دونوں میں بہت خوبی کے ساتھ اپنے فرائض کو انجام دیتا ہے. ہندوستان جس پر ناز کرتا ہے، ہندوستان کے وہ محبوب اور ممتاز شاعر، آپ کے دلوں کی دھڑکن میرے بڑے بھائی جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی سے میری گزارش ہے کہ تشریف لائیں. دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے، چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے. معزز خواتین و حضرات، یہ رات جو ادب، تہذیب اور محبت کے نام سے منعقد کی گئی، یہ رات جسے ہم مشاعرہ کہتے ہیں، مشاعرہ جو ایک تہذیب ہے، ہم تہذیب کے ادارے میں موجود ہیں. اگر ہم نے ساری رات مشاعرہ سنا، ساری رات فوٹو کھینچے اور چلے گئے تو میرے دوستوں یہاں آنا بیکار. اگر ہم مشاعرے سے کوئی شعر اپنے ساتھ لے گئے اور کوئی ایسی بات اپنے ساتھ لے گئے کہ ہمیں لگا کہ ہم تہذیبی ادارے میں مشاعرے میں گئے تھے، تو آپ کا یہاں آنا کامیاب ہے، نہیں تو پوری رات بیکار. شریک ہو میرے ساتھ، تعداد کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. ضرورت یہ ہے کہ میں یہاں آؤں اور کل مر جاؤں، آخرت میں مجھ سے سوال کرے گا اللہ ماجد میں نے تجھے شعر کہنے کی صلاحیت دی تھی، تو نے لوگوں کو گمراہ کیا کہ میرا پیغام دیا، مجھے جواب دینا ہوگا. دعا کریں چچا کہ میں وہاں ٹھیک سے جواب دے سکتا. مختصر سی زندگی، ملاحظہ فرمائیں. آمین. جنت تو ہم سب کی ہے جنت، بس ذرا مسلکوں کی لڑائی سے ہٹ جائیں. جنت ہمارے لیے بنائی گی، کسی اور کے لیے نہیں بنائی. ممبر رسول سجا کر وہ کر رہے ہیں جو رسول نے نہیں کیا، ایک دوسرے کو جہنمی کہہ رہے ہیں. اللہ کے واسطے آپ کا جو مسلک ہے، عقیدہ ہے شفیق بھائی، سب اس پر قائم رہیں، لیکن کسی کو گالی نہ دیں مذہب کے نام پر. میرے آقا نے دشمنوں کو بھی دعائیں دی، کوڑا پھینکنے والی کی بھی طبیعت پوچھنے کی. یہ ہماری تعلیم ہے. آئیے میرا ساتھ دیجیے، اللہ تعالیٰ اس تہجد کے وقت میں مجھ سے کچھ خدمت مل لے. بچوں، ماضی کی عظمتوں کا معیار کھو نہ جائے، اسلاف کی امانت دستار کھو نہ جائے، حالات کا تقاضا کچھ بھی ہو چاہے ماجد، لیکن خیال رکھنا کردار کھو نہ جائے، لیکن خیال رکھنا کردار کھو نہ جائے. اللہ سلامت رکھے. کہتے ہیں لوگ شعر نہیں سنتے،
جتنے اچھے شعر سنائے گے سب پر آپ نے داد دی۔ رہا تعداد تو ہم تعداد والے لوگ ہیں ہی نہیں۔ پہلی جنگ عظیم شفیق بھائی 313 لوگ، ادھر 1000، فتح کس کی ہوئی 313۔ اس کے بعد ذرا موڈ بنائیے میرا، میں کچھ بات کر کے جاؤں۔ 313 ادھر 1000، بچوں نوجوانوں کچھ میں آپ سے حاصل کروں آپ کو تو کیا بتاؤں، لیکن کچھ حاصل کر لیں گے اسے۔ 313 ادھر تعداد 1000، جیت کس کی 313۔ اسلام کی ایک نئی تاریخ لکھی گئی 72، ادھر ہزاروں، جیتا کون؟ مظلوم حسین۔ یزید نہیں جیتا، ظالم نہیں جیتا، مظلوم جیتا۔ تعداد والے لوگ نہیں ہیں ہم، تو عقیدت اور جذبے والے لوگ۔ آپ کو معلوم ہے جب یہ ابرہہ کعبے پر چڑھائی کرنے آیا تو میرے حضور کے والد کا اونٹ کھول لیا تھا اسے۔ سنو بچے، علماء بھی موجود، اونٹ میرے حضور کے ابا کا اونٹ، ابرہہ شیطان تھا، بادشاہ تھا۔ انہوں نے کہا بھئی میرا اونٹ واپس کر دو۔ انہوں نے کہا تم اپنے اونٹ کی بات کر رہے ہو، میں تو کعبہ ڈھانے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا بھئی تم میرا اونٹ مجھے واپس کر دو، کعبے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ جانے تم جانے، جس کا کعبہ ہے وہ خود تم سے نمٹ لے۔ الحمدللہ وہی ہوا کہ ایک کنکری اوپر سے پھینکتا تھا پرندہ، اور کنکری نیچے بہت بڑا پتھر بنتی تھی، ہاتھی وہیں دب جاتے تھے۔ ہماری تاریخ یہ ہے، ہم تاریخ بتاتے ہی نہیں، کیونکہ تاریخ بتائیں گے تو پیر صاحب کے چڑھاوا ختم ہو جائے گا، یہ پرابلم۔ حالات کا تقاضا کچھ بھی ہو چاہے ماجد، لیکن خیال رکھنا کردار کھو نہ جائے۔ اور موڈ بنائی۔ میں نے کہا نا تہجد کا وقت کچھ بات ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ پوری دنیا میں آپ کی 55 ملک ہیں اسلامی ملک، میں معافی چاہتا ہوں وہ اسلامی کم ہے اور سلامی زیادہ ہے۔ 55 اسلامی ملک امریکہ کو سلامی دے رہے ہیں، اور وہاں قبلہ اول پر شراب خانہ بنایا جا رہا ہے، قبضہ کیا جا رہا ہے۔ بچوں، میرے بڑوں، میرے بزرگوں، میرے رہنماؤں، معلوم ہے آپ کو حضرت عمر نے جب قبلہ اول کی چابی دی تو منظر کیا تھا؟ آپ اونٹ پر چلے، یہ طے ہوا کہ آدھے راستے غلام اونٹ پر ہوگا اور آدھے راستے امیر اونٹ پر ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب وہاں پہنچے قبلہ اول پر چابی لینے کے لیے تو غلام اونٹ پر بیٹھا تھا، امیر المومنین حضرت عمر نے رسی پکڑ رکھی تھی۔ نوک کیا، دستک دی، پوچھا اندر سے کون؟ کہا میں عمر ہوں۔ یہودی مسلمان نہیں جو قابض تھا، کہنے لگے کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے باہر آؤ، مجھے چابی دو۔ چابی لے کر آئے، کہنے لگے تم میں عمر کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں عمر ہوں، یہ میرا غلام ہے جو اونٹ پر بیٹھا۔ جلدی سے اندر گیا، چابی لے آئے، کہنے لگے لو یہ چابی لے لو، میری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بادشاہ ہوگا وہ رسی پکڑے ہوئے ہوگا، جو غلام ہوگا وہ اونٹ پر ہوگا۔ چابی عنایت کر دی امیر المومنین حضرت عمر فاروق۔ آئیے 55 اسلامی ملک، پوری دنیا عمرے بھی کر رہی ہے، حج بیت اللہ پر بھی جا رہے ہیں، لیکن زندگی میں کچھ بھی تبدیلی نہیں ہو رہی۔ مسکرانے سے فائدہ کیا ہے؟ غم چھپانے سے فائدہ کیا ہے؟ ہم میں تبدیلی گر نہیں آئی، حج پہ جانے سے فائدہ کیا ہے؟ مسکرانے سے فائدہ کیا ہے؟ غم چھپانے سے فائدہ کیا ہے؟ ہم میں تبدیلی گر نہیں آئی، حج پہ جانے سے فائدہ ہے۔ خود کو بدلیے، نماز پڑھ کر آئیں تو لوگوں کو لگے کہ یہ نماز سے آ رہا ہے، مسجد سے آ رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، ہر ایک سمت سے، سنو بچوں، ہر ایک سمت سے ہم ہو کے در بدر آئے۔ کوئی آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں، مسلمان سمجھ کے دھکا مار کے نکال دیتا ہے۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر۔ ہر ایک سمت سے ہم ہو کے در بدر آئے، کہیں پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے۔ آپ کا آئینہ دکھا رہا ہوں، ساتھ دیجیے گا۔ ہر ایک سمت سے ہم ہو کے در بدر آئے، کہیں پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے۔
یہ پستیاں یہ پستیاں بھی حقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں، نہ جانے کیسی بلندی سے ہم اتر آئے۔ اعظم نہیں ہے، 1 ارب 25 کروڑ لوگوں کے وزیر اعظم ہیں، اور جب انہوں نے پہلی تقریر کی تو یہ کہا تھا ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب ہمارے کام ناک ہیں، ہمارے حصہ ہیں۔ نظر کرتا ہوں نریندر مودی کی نظر، یہ شعر، ہر ایک سم سے ہم ہو کے در بدر آئے، کہیں تک پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے، یہ پستیاں بھی حقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں، نہ جانے کیسی بلندی سے ہم اتر آئے۔ اب اس سے بڑھ کے بھلا امتحان کیا ہوگا کہ ہم تو کوچے قاتل سے بھی گزر آئے، تیرے لبوں پہ محبت کا جو ترانہ ہے خدا کرے تیری آنکھوں میں بھی نظر آئے۔ تیرے لبوں پہ محبت کا جو ترانہ ہے خدا کرے تیری آنکھوں میں بھی نظر آئے۔ ندیم فاروق صاحب، یہ بدگمان فضائیں، بار سے آئی، یہ بدگمان فضائیں، یہ فاصلے کب تک؟ یہ بدگمان فضائیں، یہ فاصلے کب تک؟ کبھی وہ بات کرے مجھ سے میرے گھر آئے۔ فاصلے کب تک؟ آداب، یہ بدگمان فضائیں، یہ فاصلے کب تک؟ کبھی وہ بات کرے مجھ سے میرے گھر آئے۔ یہاں ملت کا عالمیہ، یہاں کسی کا شریک سفر نہیں کوئی، سنیے گا، یہاں کسی کا شریک سفر نہیں کوئی، ہر ایک موڑ پہ بس رہنما نظر آئے۔ میں چیئرمین، میں ڈائریکٹر، میں صدر، ساتھ بھی چلیں گے ملت۔ کچھ اسلام دشمنوں نے مثالیں بنا دی، ہمارے علماء کی بھی شاید نظر نہیں گئی، ملا کی دوڑ مسجد تک۔ معلوم ہے ملا کون ہے؟ بغیر اس کے نہ جنت میں جا سکتے، نہ نکاح پڑھایا جا سکتا، نہ اذان دی جا سکتی، نہ جنازے کی نماز پڑھائی جا سکتی، یہ وہ عالم ہے۔ حشر میں ایک بالش اونچا سر ہوگا، کون؟ پوچھا جائے گا کون ہے؟ کہا جائے گا یہ مؤذن ہے، یہ امام ہے، یہ علماء ہے۔ جس قوم نے اپنے علماء کو ٹھکرا دیا زندگی بھر برباد ہو گئی۔ آئیے غزل کا مطلب پیش کرتا ہوں۔ میری کچھ بہنیں اگر یہاں بیٹھی ہیں، اللہ کرے میری ایک آدھ بات ان تک پہنچ جائے، حالانکہ بہت مشکل ہے اس زمانے میں خواتین تک اپنی بات پہنچانا، اس لیے کہ ٹی وی نے ہمیں اتنا برباد کر دیا۔ ہمارے بچے 10 روپے میں کیفے میں جاتے ہیں، ایمان ختم کرا کے آ جاتے ہیں۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، بات نہ کیجیے گا، ملاحظہ، دیدی آپا بیٹھ جاؤ، پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ لاکھ خوف طاری ہو، اب موڈ بنائیے گا میرا، لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا۔ اب آپ سب کو شریک ہونا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ ابھی 6 دسمبر گزری ہے، 2-2.5 مہینے قبل ہندوستان کی تاریخ کا تاریخ ترین بلیک ڈے ہے 6 دسمبر۔ بات یہ نہیں ہے کہ مسجد کو شہید کر دیا گیا، بات یہ ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی آپ سے چھین لی گئی، بتایا گیا آپ کو کہ تمہارا ایک تشخص تھا، ہم نے اس کو توڑ دیا۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا، توجہ چاہتا ہوں دوستوں، ملاحظہ فرمائیں۔ لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا، لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا۔ بہت شکریہ، بہت اچھی طرح سن رہے آپ، بہت سلام کرتا ہوں، بہت اچھی طرح سن رہے۔ دوستوں، میرے نوجوانوں، ایک شخص تھا طارق بن زیاد، اسپین کی تاریخ، جنگ ہو رہی تھی، دریا پار کیا، کشتیاں جلا دی، لوگوں سے کہا میں کشتیاں جلا رہا ہوں، جسے واپس جانا ہے چلے جائے۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ طارق بن زیاد نے فرمایا دیکھو اگر ہماری فتح ہو گئی تو ہم فاتحین میں ہوں گے، اور اگر ہم مر گئے تو شہیدوں میں ہوں گے۔ طارق بن زیاد 1400 سال پہلے تاریخ دے گیا، قیامت تک کی تاریخ۔ سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا، کامیاب
کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی. دوستو ساتھ دیجیے گا میرا. نوجوانوں ہم جو پلیٹ میں رکھ کے آپ کو پیش کریں گے آپ اس کو قبول کریں گے. ہم معاشرے کو خراب کریں گے تو خراب ہو جائے گا, ہم بہتر میٹیریل دیں گے تو بہتر راستہ نکلے گا. کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی, دل میں حوصلہ رکھیے کشتیاں جلانے کا. دل میں حوصلہ رکھیے کشتیاں جلانے کا. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. بڑی عنایت آپ کی, بہت ممنون ہوں میں آپ, بہت محبت سے سننے آپ. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. نریندر مودی نے ابھی ایک سیارہ پہلے آسمان تک چھوڑا. آپ کو معلوم ہے یہ جو چاند ہے اس کی دوری کیا ہے زمین سے بچوں؟ 2,50,000 میل کا فاصلہ ہے زمین سے چاند کا. اور میرے آقا نے دنیا میں بیٹھ کے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے. کس نے؟ میرے آقا نے. وقت نکلا جا رہا تھا مغرب کا, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زانو مبارک پر میرے آقا کا سر تھا. حضرت علی کا ایک آنسو نکلا میرے آقا کے اوپر گرا. کہا علی کیا بات ہے؟ کہ لے حضور آپ آرام فرما رہے تھے, مغرب کا وقت ختم ہو گیا, میں چاہ رہا تھا مغرب پڑھ لیتا, اثر پڑھ لیتا. آپ نے کہا علی کوئی بات نہیں, اشارہ کیا سورج کو واپس آ جاؤ. سورج واپس آ گیا, اثر کی نماز ادا کر. ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. یہ وہ چاند ہے جس پر آقا نے 2 ٹکڑے کر دیے. ارے سائنسدانوں تم تو چاند پر آج گئے, میرے آقا تو 1400 سال پہلے وہاں گئے جہاں جبریل امین نے کہا کہ اب اگر میں آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. سائنس کچھ بھی نہیں ہے, میرے سرکار کے قدموں کی دھول کی برکت کا نام ہے سائنس, اور کچھ بھی نہیں. بڑا سائنسداں بننا ہے تو سیرت کا مطالعہ کر لو, بڑے سائنسداں بننا. سب میرا ساتھ دے, 2-4 نہیں, اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو سب میرے ساتھ شریک. بڑا سائنسداں بننا ہے تو سیرت کا مطالعہ کرو, بڑا ڈاکٹر بننا ہے تو سیرت کا مطالعہ کرو. 1400 سال کے بعد آج ہمارا ڈاکٹر بائی پاس سرجری کرتا ہے. 1400 سال پہلے میرے آقا کی 2 مرتبہ بائی پاس سرجری ہوئی. جبریل امین تشریف لائے, سینے پر ہاتھ پھیرا, سینہ چاک کیا, دل مبارک کو نکالا, زمزم سے دھویا, پھر دل مبارک کو اندر رکھا, پھر ہاتھ ایسے کیا, پھر سینہ وہیں سل گیا. یہ ہے بائی پاس سرجری. اللہ کے بندو بائی پاس سرجری سیکھنی ہے تو سیرت کا مطالعہ. یہ دیوانہ ہے, ایک آدھ بات کہہ جائے تو آخرت سمجھ جائے. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. وہ عظیم شخصیت ہم کو یاد آتی ہے. وہ عظیم شخصیت, حالانکہ بہت مزے میں سن رہے ہیں. وہ عظیم شخصیت ہم کو یاد آتی ہے, ذکر جب بھی ہوتا ہے آسماں پہ جانے کا. ذکر جب بھی ہوتا ہے آسماں پہ جانے کا. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. اللہ سلامت رکھے. شبیر بھائی اچھا لگ رہا ہے. اللہ سب کو سلامت رکھے. دین کی بات کرنے والوں کو, دین کی بات سننے والوں کو, دین کی محفل سجانے والوں کو سلامت رکھے اللہ. شعر پیش کرتا ہے آپ کا چھوٹا بھائی. ایک لفظ ہے امی. امی کے معنی بنا پڑھا لکھا. اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کے لیے فرمایا امی ہے, بنا پڑھے لکھے. لیکن میری جان, میرے دوستو, یہ بتا دو کہ جسے اللہ تعالیٰ خود پڑھا رہا ہو اس کو دنیا میں کس کی ہمت تھی جو ان کو پڑھا رہا, کس کی ہمت تھی جو میرے آقا کو پڑھا رہا. اس لیے ہماری عقلوں کے مطابق کہا امی. ملاحظہ فرمائیں. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا, جس کے سنو بچے, جس کے فیض سے ساری
کائنات روشن ہے. ساتھ دے میرا حضرت ملاحظہ فرمائیں. جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے، کام کر رہا ہے وہ بکریاں چرانے کا. کام کر رہا ہے وہ بکریاں چرانے کا. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. دیکھیں ندیم بھائی، آپ سب کی دعاؤں سے وارسی بھائی، ابرار صاحب، اللہ نے کیا ماحول عطا کر دیا. بے شک بس یہی کام آیا. ملاحظہ فرمائیں، ماہ محرم الحرام کہا گیا. محرم الحرام اتنا عظیم مہینہ. جب محرم آتا ہے تو جتنے ٹھلوے ہیں وہ ایک خاص طبقے سے پیسے لے کے پٹے کھیلنا شروع کر دیتے، نشہ کر کے. محرم کو کیا بنا کے رکھ دیا. یکم محرم الحرام، حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی شہادت، جس کے لیے میرے آقا نے کہا کہ اگر نبوت کا سلسلہ چلتا تو عمر ہوتے. حضرت آدم کی توبہ قبول کی گئی جمعہ کے دن. آپ محرم میں شادی نہ کریں، میں نہیں کہتا آپ نہ کریں، لیکن حضرت حسین کی شادی 3 محرم کو ہوئی. ہم یہ بتاتے ہیں، کبھی قوم تک صحیح بات پہنچے. یہ دیوانہ بتا رہا ہے. ملاحظہ فرمائیں، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. دوستو شہادت کے ہم ازل سے عادی ہیں. مزہ لیجیے، ساتھ دیجیے. دوستو شہادت کے ہم ازل سے عادی ہیں. مشغلہ ہمارا ہے حق پہ سر کٹانے کا. مشغلہ ہمارا ہے حق پہ سر کٹانے کا. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. غزل کا آخری شعر. میرے وزیر اعلیٰ ہے اروند کیجریوال. ہم لوگ جب بیٹھتے لگتا ہی نہیں وزیر اعلیٰ ہے اور میں ان کا چھوٹا سا ایک معمولی خادم ہوں. بالکل دوستوں کی طرح بات کرتے ہیں. ابھی میں نے اروند کیجریوال کو کتاب دی ہندی میں حضرت عمر فاروق کی زندگی پر. 1 ہفتے کے بعد دلی میں ایک سیمینار ہوا. ندیم فاروق صاحب، اروند کیجریوال نے اعلان کیا کہ یہ اعلان گاندھی جی نے بھی کیا تھا کہ عظیم اور سچی حکومت اگر کرنی ہے تو حضرت عمر فاروق کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے. ہم ان سے الگ ہو ہی نہیں سکتے. ہم الگ ہو جائیں گے، وہ الگ ہو جائیں گے. حضرت عمر فاروق نے کرتا پہن کر آئے، ذرا زیادہ بڑا تھا. علماء موجود ہیں. ایک نے سوال کر لیا، امیر المومنین یہ تو تمہارے حصے میں تو اتنا کرتا تھا، یہ زیادہ کیوں آیا؟ برا نہیں مانے امیر المومنین. کہنے لگے جو میرے بیٹے کے حصے کا تھا کپڑا وہ ذرا سا میں نے اپنے کرتے میں لگا لیا. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. کیسے کیسے لوگ اللہ نے عطا کی، ہم نے چھوڑ دیا، دنیا نے ہمیں چھوڑ دیا. کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی دل میں، حوصلہ رکھیے کشتیاں جلانے کا. مر کے بھی ایک لفظ انتقال ہے، اس کو مرنے کے معنی میں لیتے، لیکن وہ منتقل ہونا ہے، ٹرانسفر ہونا ہے، لیکن مرنے کے معنی میں لیتے. مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں. ساتھ دے میرا، اگر میں سچ بولوں تو ملاحظہ فرمائیں. مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں. خواب دیکھتے رہنا تو ہمیں مٹانے کا. خواب دیکھتے رہنا تم ہمیں مٹانے کا. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. بتائیے میری خدمت کو ٹھیک سی ہوئی؟ میں کر سکا؟ تو ذرا مردوں کی طرح بتا دیجیے گا آپ کیسے محبت کرتے ہیں. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. بتائیے، سننا چاہتے ہیں نا؟ ذرا بتائیے. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے،
سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ آپ اپنے بھائی کی بات سن رہے ہیں۔ ارے آج کل تو لوگ اللہ میاں کے نہیں مانتے، اللہ کے گنہگار بندے کی تو کیا مانیں، لیکن اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں پیدا کیا ہے۔ میری صلاحیت نہیں ہے، نہ میں کچھ جانتا، میرا کام تو یہ ہے کہ میں کوشش کروں۔ ایک بار آقا کو بہت زیادہ ستایا جا رہا تھا، تو ایک بار آقا نے آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ سے شکوہ کیا کہ اللہ میاں میں تیرا پیغام دے رہا ہوں، یہ لوگ مجھے ستا رہے ہیں۔ فوراً وحی آ گئی، میرے محبوب تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا، تم پیغام رسائی کا کام کرو، میں توفیق دینے کا کام کروں گا۔ ہمارا اپنا کام ہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے، وہ جان جانا۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات۔ سماعت فرمائیں، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ شفیق بھائی پتہ نہیں آپ نے مجھے پہلے سنا کہ نہیں، لیکن جو میں شعر پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کا شکر، پوری دنیا میں میری پہچان بنا۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں پھر بھی پہچان بن گیا، کچھ نہیں جانتا پھر بھی پہچان بن گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ آپ کی دعائیں ہیں، اللہ نے دعاؤں کو قبول کر کے کن کہہ دیا اور ہو گیا۔ اللہ جب عنایت کرتے تو وہ کن کہہ دیتے تو ہو جاتا۔ مجھ میں صلاحیت ہے کہ نہیں ہے؟ شعر پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں کسی سے بہت خوش ہوتا ہوں تو اس کے یہاں بیٹیاں دیتا ہوں، اور زیادہ خوش ہوتا ہوں تو اسے نماز کے لیے بلاتا ہوں، اور جس سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہوں اس کے گھر میں مہمان بھیجتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، ملائکہ فرماتا اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، ہر در پہ جھک سر یہ میری شان نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نائت۔ پھر ایک اللہ نے ایک بات ڈال دی، پیش کرتا ہوں۔ ہر در پہ جھک سر یہ میری شان نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ، مولانا نے تقریر کی کہ آپ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کر کے سمندر میں اتر جاؤ، اللہ راستہ دے دے گا۔ ایک گڈریا تھا، وہ ادھر سے ادھر روز جاتا تو اس نے سوچا یار مولانا نے مسئلے کا حل کر دیا میرے، مجھے تو روز ادھر جانا ہوتا ہے، کبھی کشتی نہیں ہوتی۔ بہت دن کے بعد گڈریا وہیں دریا کے پاس تھا، مولانا نہ ملے۔ گڈریا نے کہا مولانا چلیے نا، کہنے لگا بھی کیسے چلا جائے، تو دریا ہے پار کرنا ہوتا ہے، کہنے لگے آپ کیجئے نا بسم اللہ کر کے۔ مولانا کہنے لگے ارے بھائی کوئی ایسا ہوتا ہے میں بسم اللہ کروں اور دریا پار کر لوں؟ گڈریا کہنے لگے میں نے سال بھر پہلے آپ کی تقریر سنی تھی، سال بھر سے میں بسم اللہ کہتا ہوں پار کر جاتا۔ مولانا نے فرمایا کہ یہ ہے کہنے اور عمل کرنے میں فرق۔ اللہ ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، سماعت میں دوست، ہم نے تو بنائے سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے۔ اتنے ہزار کا مجمع
اردو کی محبت میں ساری رات بیٹھا تھا، جہاں آپ جیسے لوگ وہاں اردو کو کون ختم کر سکتا ہے۔ میں آخری شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے اجازت لوں گا۔ وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیں، بڑی مسافر ہو تم بھی، مسافر ہیں ہم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی، چراغوں کو پلکوں میں محفوظ رکھنا، جو بہت دور پروگرام تک رات ہی رات وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اظہار تشکر کے لیے تشریف لائیں مشاعرے کے روح رواں جناب پروگرام کو اختتام کرتے ہوئے میں شکر گزار ہوں، آپ نے وقت دیا، میں شکر گزار ہوں سبوں کا، شکریہ۔